الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا نام لو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہم کتنی بھی کرتے رہیں، ہر وقت کرتے رہیں، لیکن اس ذکر کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اتنا ذکر کیا کہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کی نعمت اتنی ہے کہ ہم کتنا ہی اس کا ذکر کرتے رہیں، نام لیتے رہیں، اس کے نام کا وظیفہ پڑھتے رہیں، وہ کافی نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا نام لے، دل سے نام لے، اس کے تصور میں بھی ہم ہوں، اس کے خیال میں بھی ہم ہوں، اس کی زبان پہ بھی اللہ کا نام ہو، اس کے دل میں بھی اللہ ہو۔ تو دل، زبان سب ذکر الہی میں مشغول ہو۔ کیسے مشغول ہوگا؟ کس طور پہ اللہ کا ذکر کیا جائے؟ زبان سے تو کرنے کی بات بتا دی گئی پہلے، اب ذہن، دماغ، تصور، وہ کیسے ذکر الہی میں مشغول ہو؟ اس کے لیے جو طریقہ صوفیاء کرام نے بتایا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ تصور میں نام خدا کو رکھنا، اور یہ تصور ہی تو ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نماز میں یہ تصور کرو، یہ خیال کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ دیکھ سکے تو، یا اس کا مطلب لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اگر تمہارا تصور وہاں تک نہ پہنچ سکا تو یہ خیال کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، یہ تصور کرو۔ یعنی ہر صورت تو ہر صورت تصور الہ ہونا چاہیے، تصور معبود ہونا چاہیے۔ تو نماز تو 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، بہت لمبی نماز ہے 15 منٹ، لیکن اس 15 منٹ کی نماز میں ہمارا تصور کتنا یکجا ہو پاتا ہے اور کتنا ہم اس تصور پہ قائم رہتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ لوگوں کا تصور
نماز کی حالت میں بھی ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، نہ جانے کتنے خیالات نماز میں آتے رہتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے تصور الہ کے لیے سب سے پہلے تو اس میں ذات یعنی اللہ کے نام کا تصور، ذات کا تصور، شخصیت کا تصور تو بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے نام کا تصور، اس کی قدرتوں کا تصور، اس کی صفات کا تصور، اس کے کمال کا تصور، ان نعمتوں کا تصور جس کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ نعمتیں جو جھٹلائی، جس کو کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے جھٹلا سکتے ہو ان نعمتوں کو، ان نعمتوں کا تصور۔ تو دو تصور ہے، ایک نعمت الہی کا تصور اور اس نعمت والے کا تصور۔ تو نعمت الہی نعمت والا نہیں ہے، نعمت والا اور ہے۔ تو جب نعمت والا مل جاتا ہے نا تو پھر نعمتیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ اصل تصور تو نعمت والے کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ کہ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز، اور محمود غزنوی ایاز کے اوپر بہت مہربان تھے، بہت مہربان۔ لوگوں کو جلن ہوتی تھی، حسد ہوتا تھا کہ ایک معمولی سے غلام کے اوپر بادشاہ اتنا مہربان ہے، اتنا چاہتا ہے، بات کیا؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ اس کے اندر جو خوبی ہے نا وہ کسی میں نہیں ہے، ہم ایک دن امتحان لے لیں گے۔ محمود غزنوی ایک چبوترے پر بیٹھ گیا، اپنے خزانے سے انواع و اقسام کی چیزیں، جواہرات، سونے چاندی سکے، بہت چیز الگ الگ تھیلیوں میں لا کر کے رکھ دی گئی چبوترے کے چاروں طرف۔ چبوترے پر بیچ میں کرسی لگا کر کے خود بیٹھ گیا اور تمام عمائدین سلطنت کو سامنے رکھا، اور ساتھ میں جو اس کے کارکنان تھے وہ بھی تھے، غلام بھی تھے، اور کہا کہ آج میری دریا دلی ہے، یہ جو چبوترے پر جو چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر آدمی کو اختیار ہے کہ جس چیز پہ اس کا ہاتھ پڑ جائے وہ اس کی۔ تو لوگ دوڑ پڑے اور اس چبوترے پر چڑھ کر کے جو چیز جس کو پہلی ملی اس نے اٹھا لیا۔ ایاز کنارے کھڑا ہوا تھا۔ جب سب لوگ سامان لے چکے، سامان ابھی چبوترے پر باقی تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ تو نے کچھ نہیں لیا؟ کہا کہ حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ارشاد جو فرمایا تھا دوبارہ فرما دیجیے۔ کہا کیا؟ کہ جو آپ نے کہا تھا، کہا کہ جو اس چبوترے پر جو چیزیں رکھی ہیں جس کے اوپر ہاتھ رکھ دو وہ تمہارا۔ تو وہ چبوترے پر چڑھا، تمام سامان، زر و جواہرات سب کو چھوڑتے ہوئے جا کے اس نے بادشاہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس چبوترے پر جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا، تو ہم نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، تو بادشاہ جب ہمارا ہو گیا تو ہمیں دوسرے چیزوں کے لینے کی ضرورت کیا؟ جب بادشاہ میرا تو پوری بادشاہت میری۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر اتنا کرے، اتنا کرے، اتنا کرے، اللہ سے محبت اتنی کرے کہ اللہ اس کا ہو جائے۔ جب اللہ ہو گیا اس کا تو پھر سب اس کا ہو گیا۔ اگر اللہ کو نہیں بنا سکتے ہیں تو رسول کو اپنا بنا لو۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کے بقول کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، یہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کر لو، اللہ اس کا ہو جاتا۔ تو نبی کی سنت، نبی کا طریقہ اپنا لو۔ ذکر الہی کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کون اللہ کو یاد کرے گا؟ کون اللہ کا ذکر کر سکتا ہے نبی سے زیادہ؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو یاد کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے کہ زبان سے تو بول ہی رہے ہیں اللہ اللہ، دل سے بھی بول رہے ہیں اللہ اللہ، دل بھی کہہ رہا ہے اللہ، زبان بھی کہہ رہی ہے اللہ، تصور کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ آنکھیں بول رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے تصور کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس کو ہم آج بتاتے ہیں آپ کو۔ اس طرح سے دو زانو بیٹھ جایا جائے، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، نماز میں بیٹھتے ہیں نا تو دو زانو بیٹھ گئے ایسے، پاؤں اندر کی طرف موڑ کر کے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے۔ تحیات میں جس طرح سے تحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد 5 فٹ سے زیادہ، 8 فٹ 9 فٹ دوری پر اللہ لکھا، کسی کاغذ پہ لکھ کر کے دیوار پہ چسپاں کر دیا لفظ اللہ، اپنے چہرے کی اونچائی کے برابر جہاں پر بیٹھنا۔ اور اس کو دیکھتے رہنا، نگاہوں سے، نظروں سے صرف دیکھتے رہنا غور سے، اس کے ارد گرد۔ اس کو اگر ایک دائرے میں لکھا تو زیادہ بہتر، اور اس کو دیکھتے رہنا، بس یہاں سے نگاہ جو ہے بس اسی کی طرف رہے۔ نگاہ کسی اور طرف نہیں بھٹکے۔ کوشش کی جائے کہ دیوار پہ یہ بنایا جائے یا لگایا جائے، اس کے ارد گرد ادھر 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 کوئی چیز نہ ہو کہ جو انسان کے نگاہوں کو اپنی طرف بھٹکا لے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے رہنا کچھ دنوں تک۔ اس کی مشق کرنا ہے کہ ہر 10 منٹ اس کو دیکھنا ہے غور سے، 15 دن 20 دن دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد پھر کرنا یہ ہے کہ 10-15 دن کے بعد دیکھتے دیکھتے پھر جو مرحلہ ہوگا تو 5 منٹ دیکھنا ہے، اور دیکھتے دیکھتے آنکھ بند کر لینا۔ یعنی اس انداز سے دیکھنا ہے کہ بس دیکھ رہے ہیں 2-4-5 منٹ دیکھا اور آنکھ بند کر لیا۔ اب آنکھ بند کرنے کے بعد چہرے کو موڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ تصور میں اب دیکھنا، اب صرف تصور میں وہ رہنا چاہیے۔ جس کو دیکھتے دیکھتے آنکھ بند کیا ہے اس کے اسی شکل، اسی رنگ، اسی انداز میں اس کو اپنے تصور میں بند آنکھوں سے دیکھے۔
تو آپ غور کیجئے گا کہ جب دیکھتے دیکھتے بہت دیر کے بعد جب آنکھ بند کیجئے گا تو آپ کے آنکھوں کے سامنے اس کا نقشہ تھوڑی دیر تک رہے گا، 1 منٹ 2 منٹ وہ نقشہ رہے گا۔ 1-2 منٹ کے بعد جب وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے سے ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ آنکھ کھولنی ہے۔ دوبارہ آنکھ کھولنے کے بعد پھر دیکھنا، اس کے بعد پھر آنکھ بند کرنی۔ اس طرح سے 2-3 بار 4 بار کیجئے، پھر آپ کا یہ کی مدت جو ہے، یہ ڈیوریشن جو ہے آنکھ بند کا، یہ بڑھاتے جائیے اور خود بخود بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیے گا 1 منٹ اور آپ کی آنکھوں میں اس کا عکس 2 منٹ آئے گا۔ آپ دیکھیے گا 1 منٹ، آپ کی آنکھوں میں اس کا عکس 3 منٹ آئے گا، یہاں تک کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بڑھتے بڑھتے یہ ہوگا کہ آپ نہ بھی دیکھیے گا، صرف ذہن میں سوچیے گا اور سوچ کے آنکھ بند کیجیے گا تو آپ کو وہ نظر آئے گا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور اس کے دیکھنے کا کے لیے ایک بنا لیجئے کاغذ پہ ایسا، اور زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ لال رنگ سے یا سنہرے رنگ سے اس کو لکھا جائے اللہ، کسی سے لکھوا لیجئے، کسی کاتب سے، کمپیوٹر سے نکال لیجئے، اور دیوار پہ، پلین دیوار پہ جس کے دہنے بائیں آگے پیچھے کچھ نہ ہو، 2-4 فٹ دہنے بائیں آگے پیچھے کچھ نہ ہو، اس دیوار پہ اس کو چپکا دیجئے، اور چپکانے کے بعد پھر 8 فٹ دور پر بیٹھ کر کے اس کو دیکھیے۔ 8 فٹ دوری اس کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ پورا ایک ساتھ نظر آئے۔ نزدیک رہیے گا تو جب بہت نزدیک ہو جائے گا تو یہ دیکھیے گا تو یہ اوجھل ہو جائے گا، یہ دیکھیے گا تو یہ اوجھل ہو جائے گا، یہاں دیکھیے گا تو یہ اوجھل ہو جائے گا۔ اور آپ کو دیکھنے کے لیے مین نگاہ جو ہے بیچ میں ہونی چاہیے۔ اگر بیچ میں نگاہ ڈالیے گا تو یہ سب آنکھ بند کرنے کے بعد نظر آئے گا ایسے۔ اس بندو پر نگاہ ڈالیے، درمیان میں ایک بندو بنایا ہم نے، آپ کو بندو نہیں بنانا ہے لیکن نگاہ وہاں پہ ڈالنا۔ آپ کو اور نزدیک سے دکھا دیتے ہیں۔ نگاہ وہاں پہ ڈالنا، اس کو کرتے رہیے 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ، یہاں تک کہ آپ کو بغیر تصور کیے ہوئے یہ تحریر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، بغیر اس کے اوپر نظر گڑائے ہوئے، صرف ذہن میں لایا وہاں لکھا ہوا ایسا، یہ ایسا لکھا ہوا آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد جب یہ آ جائے، جب اس پر ملکہ ہو جائے تو اس تحریر کو چھوٹا کر دیجئے، اس تحریر کو چھوٹا کر دیجئے۔ اب دیکھیے اس کو، اس چھوٹے کو، اور چھوٹا کر کے دیکھیے، اس میں بھی ذہن میں یہی رہے کہ اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے یہاں، نگاہ یہاں پہ رہے، بیچ میں جو کالا ہے نزدیک سے دیکھیے، جو کالا ہے سیاہ ہے، یہاں پر نگاہ رہے اور دوری رہے 7-8 فٹ کی۔ اس کے بعد پھر آپ کا تصور اتنا مستحکم ہو جائے کہ ادھر آنکھ بند کیا، ادھر آپ کی آنکھوں میں اللہ نظر لکھا ہوا نظر آنے لگا، تو یہ آنکھوں کا ذکر ہوگا گویا۔
اور تصور کا ذکر ہوگا. ہر وقت آپ کی آنکھوں میں، آپ کے تصور میں اس میں ذات الہی یعنی اللہ کے کا نام ہر وقت آپ کے تصور میں رہے گا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس تحریر کو آپ چھوٹا کرتے جائیے، لیکن اپنے تصور میں وہی بڑا رکھیے. چھوٹا کرتے کرتے اس کا 10واں حصہ کم کر دیجیے، بالکل چھوٹا ہے، دوری وہی رکھیے. پھر آپ کی نگاہوں سے، ظاہری نگاہوں سے اتنا چھوٹا ہو جائے کہ ظاہری نگاہوں سے آپ دیکھ نہ سکیے. پھر آپ جب تصور کرنے بیٹھیے گا اور نظر اس پر ڈالیے گا تو وہ نظر آئے گا، ورنہ عام آدمی ظاہری نگاہ سے اتنے چھوٹے کو نہیں دیکھ سکے گا کہ وہاں پر کیا لکھا. تو یہ ہے اس میں ذات کو تصور میں لانا، خدا کے نام کو تصور میں لانا. تو خدا کے ذات کو تصور میں لانے کے لیے یہ عمل کیا جائے. اور جب یہ عمل ہو جائے آپ کا، اس کے اوپر خوب ملکہ ہو جائے اور اس کے اوپر خوب ذہن بیٹھ جائے، تو پھر آپ لکھے ہوئے کی طرف مت جائیے. لکھے ہوئے کو دیکھیے بھی مت. اپنے ورد و وظائف پڑھ کر کے، نماز کی ادائیگی کر کے، رات کو تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ صرف آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ میری نگاہ کے سامنے لکھا ہوا، اپنی نگاہ کے سامنے لکھے ہوئے کا تصور کیجئے، تو خود بخود یہ لکھا ہوا آ جائے گا. اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کیجئے کہ یہ لکھا ہوا. تو یہ اللہ کے نام کا تصور. اس کے اور بھی طریقے ہیں. یہ تو لکھ کر کے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد تصور کرنا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تصور کے قلم سے لکھنا، تصور کے قلم سے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے یہ بتائیں گے کہ جب یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے تو کیسے تصور کے قلم سے لکھا جائے گا. اپنے خیالات کا قلم، ظاہری قلم نہیں، تصور کا قلم، اور اس سے لکھا جائے گا. اور جب اس سے لکھنا آ گیا تو گویا کہ آپ کے تصور بہت اعلیٰ ہو گیا. اسی کے بعد پھر شروع ہوتا ہے مراقبے کا. تصور سے دیوار پہ لکھنا، تصور سے پیشانی پہ لکھنا، تصور سے دل پہ لکھنا، تصور سے آنکھوں پہ لکھنا، تصور سے آسمان پہ لکھنا، تصور سے عرش پہ لکھنا. یہ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے. لفظ اللہ کو اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کی ذات کا نام ہے، اس کی صفت نہیں ہے، یہ اس کا خود نام ہے. اس کا جیسے کسی کا بھی کوئی نام ہوتا ہے تو وہ اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. تو اس نام میں جتنی خوبیاں ہیں نا، اتنی کسی اور اسماء صفاتی میں نہیں. اس میں سب سے زیادہ ہر اسماء صفاتی میں
یعنی اللہ کے جو 99 نام ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، ان سب الگ الگ میں جتنے اثرات، جتنی خوبیاں، جتنا جمال، جتنا کمال ہے، ان سب کا مجموعہ اس میں ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کا تصور بھی کرتے ہیں، اس کو آنکھوں میں اتارتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، اس کو تصور اور خیال میں رکھتے ہیں، اس کو دل کے اوپر نقش کرتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ جسم کا ہر حصہ اللہ کہتا، روما روما جسم کے تمام خلیے اللہ کہتے ہیں، جسم کے تمام سیلز اللہ کہتے ہیں۔ یہ کب کہیں گے؟ جب ہمارا تصور اس میں ڈوب جائے گا، تب کہیں ہوگا۔ جب تک ہمارا تصور نہیں ڈوبتا اس وقت تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم لوگ ذکر الہی کرتے رہیں اور اپنے تصور میں اللہ کے نام کو رکھے رہیں، اور اس نام کی برکتوں سے ہمارا دل روشن ہوتا رہے، ہمارا ذہن روشن ہوتا رہے۔ اور جب یہ ہو جائے گا تب پھر اسی کے ذریعے سے جب یہ تصور کامل ہو جاتا ہے نا، تو کامل ہوتے ہوتے ہماری پیشانی پہ اللہ تبارک و تعالی نور کے قلم سے لکھوا دیتا ہے اپنا نام، اور وہاں سے پھر نور نکلتا ہے۔ وہ نور نکل کر کے قلب میں، لطائف میں، ہر جگہ پہنچتا ہے اور پورا جسم منور ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خاص تصور ہے صوفیاء کرام کے یہاں، اور مبتدی کے لیے تو شروع میں لکھ کر کے ہی رکھنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سرخ سے یا گولڈن سے لکھا جائے، یا پھر سیاہ سے لکھا جائے، کالے سے، بلیک سے، وائٹ پیپر پہ، اور بیٹھا جائے تو اپنے نگاہوں کے سامنے میں رہے، بہت اوپر نہ رہے کہ اونچا کر کے دیکھنا پڑے، اور بالکل نیچے بھی نہ رہے کہ نظر نیچے رہے، برابر میں رہے، تاکہ سامنے دیکھا اور آنکھ بند کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے، جو ذکر بتایا گیا ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کا کاغذ کا آپ لوگ بنا لیجئے گا، بنا کر کے فریم کر کے رکھیے گا، جب ذکر کرنے لگے سامنے میں ٹانگ دیا، اور اس کے بعد دوسرے اذکار کر کے درود شریف وغیرہ پڑھ کر کے پھر اس کا تصور کیا، اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھ بند کیا، تو آپ کی آنکھوں میں یہ نظر آتا رہے گا۔ اور یہ بہت تجربے میں بھی آ چکا ہے کہ بہت لوگوں نے کیا، اور کچھ ہی دن کے بعد اس کے اوپر آنکھ بند کرنے کے بعد یہ آنکھوں میں پھرنے لگتا ہے، یہ تحریر پھرنے لگتی ہے، یہ رائٹنگ آنکھوں میں پھرنے لگتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وسلم علیہ وعلیہ اجمعین۔ اے اللہ، تیرے نام کی عظمت اور ذکر کی عظمت بیان کی گئی، اے اللہ اسے قبول فرما، اور ہم لوگوں کے دلوں میں تیرے نام اور نام کی عظمت کو نقش کر دے، تیرے نام کے نور سے ہم لوگوں کے قلوب کو منور فرما دے، ہم لوگوں کے دل کو، ہم لوگوں کے دماغ کو، ہم لوگوں کے ذہن کو منور فرما دے۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو دین و دنیا کی فلاح عطا فرما۔ تمام وہ لوگ جو حاضر ہیں، جو حاضر تھے اور چلے گئے، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ موجود ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اپنا کرم فرما، تمام پریشانیوں سے دور فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرما، جن کے عزیز، اقربا، دوست، احباب، مرد، عورتیں، گھر کے افراد جو بیمار ہیں،
اے اللہ ان سبوں کو صحت، تندرستی، سلامتی اور خیر اور بھلائی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے ذرائع وسائل پیدا فرما دے اور ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی فلاح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اور تمام اہل ایمان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اپنے نام کے صدقے میں اے اللہ حفاظت فرما ان کی۔ اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، اور اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اور ان سے محبت رکھنے، عشق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا